بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی. تمام تعریفیں مختص ہیں واسطے اللہ تعالی کے جو عالمین کا رب ہے. جی تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. مصنف علیہ رحمہ نے تسمیہ کے بعد اپنی کتاب کا آغاز اللہ کی حمد کے ساتھ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ہاں جی مصنف علیہ الرحمہ نے تسمیہ کے بعد اپنی کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ہاں جی سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تسمیہ کے بعد اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اللہ کی حمد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ کیا ہے. تو اس طرح کیوں تو اس کیا طرح ہے؟ کیوں کیا ہے؟ جواب: مصنف رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کی ابتدا کی ہے. قرآن مجید میں تسمیہ کے بعد حمد ہے تو مصنف نے بھی قرآن مجید کی ابتدا میں تسمیہ کے بعد حمد لائے ہیں. ہاں جی جواب ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کی ابتدا کی ہے. چونکہ قرآن پاک میں تسمیہ کے بعد اللہ کی حمد ہے، اس لیے مصنف نے قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہوئے تسمیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد لائے ہیں. ہاں جی جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے قرآن پاک کی ابتدا کی اقتدا کی ہے. قرآن مجید میں بھی بسم اللہ شریف کے بعد حمد اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی اس کتاب میں بھی بسم اللہ شریف کے بعد حمد بیان کی ہے. حمد لائے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث شریف پر عمل کیا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع. ہر جائز کام جس کی ابتدا اللہ کی حمد کے ساتھ نہ کی جائے وہ اقطع ہوتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے. تو اپنی کتاب کو بے برکتی سے بچانے کے لیے اللہ کی حمد سے آغاز کیا ہے. جی دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث شریف پر عمل کیا ہے. حدیث شریف ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ. دونوں حدیثیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں. بحمد اللہ فہو اقطع. فہو اقطع اقطع اسم تفضیل کہ ہر جائز کام جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے وہ مقطوع ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو بابرکت بنانے کے لیے بسم اللہ شریف کے بعد حمد سے آغاز کیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے حدیث شریف پر عمل کیا ہے. حدیث شریف پر عمل کیا ہے. حدیث شریف ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع.
کہ ہر جائز کام جس کی ابتدا ہر جائز کام جس کی ابتدا الحمدللہ اللہ کی حمد کے بغیر اللہ کی حمد کے بغیر کی جائے، اللہ کی حمد کے بغیر کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بے برکت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جائز کام کی ابتدا کس سے کریں؟ اللہ کی حمد سے کریں۔ اس لیے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ کیا ہے۔ سوال ہے کہ بسم اللہ شریف کی حدیث میں بھی ابتدا کا ذکر ہے اور حمد شریف کے متعلق حدیث شریف میں بھی ابتدا کا ذکر ہے۔ ابتدا شے واحد ہے، تو ابتدا جب بسم اللہ سے کریں گے تو حمد سے ابتدا نہیں ہوگی، جب حمد سے ابتدا کریں گے تو بسم اللہ سے ابتدا نہیں ہوگی۔ دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، سوال ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق حدیث شریف میں بھی ابتدا کا ذکر ہے، اور لفظ لم یبدا ہے نا، تو مطلب کی یہ کہ ابتدا کرو، جیڑا کام انج نہ کیتا گیا وہ برباد ہونا ہے، مطلب کی یہ بھی انج کرو بھائی۔ جی، اللہ کی اور الحمدللہ کے متعلق جی اس میں بھی ابتدا کا ذکر ہے، تو ابتدا شے واحد ہے، تو ایک شے، تو اس طرح بھی کہتے ہیں، اس طرح بھی تقریر کرتے ہیں کہ ابتدا جزئی حقیقی ہے، ابتدا جزئی حقیقی میں تکسر نہیں ہوتا، لہذا ایک شے سے ابتدا جب کریں گے تو پھر کسی اور سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں حدیثوں پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کی حدیث پر اور الحمد کے متعلق بسم اللہ شریف کے متعلق حدیث شریف میں بھی ابتدا کا ذکر ہے۔ بسم اللہ شریف کے متعلق حدیث شریف میں بھی ابتدا کا ذکر ہے، اور الحمدللہ کے متعلق حدیث شریف میں بھی ابتدا کا ذکر ہے۔ ابتدا شے واحد ہے، تو ابتدا شے واحد ہے، تو ایک شے سے جب ابتدا کریں گے ایک شے سے جب ابتدا کریں گے تو دوسرے سے نہیں ہو سکتی، دوسری شے سے نہیں ابتدا نہیں ہو، ایک شے سے ابتدا ہوتی ہے، جیڑی شروع میں چاہیے اندر نال ابتدا ہوگی، بس ابتدا ختم ہوگی۔ تو دونوں حدیثوں پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں حدیثوں پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی دو قسمیں، ویسے وہ تین ہوتی ہیں، یہاں سمجھیں، ابتدا کی دو قسمیں ہیں، ابتدا حقیقی اور ابتدا اضافی۔ ابتدا وہ ایک عرفی بھی ہوتی ہے، تو یہ دونوں سمجھیں، وہ انہی کے ضمن میں ہوتی ہے، ابتدا حقیقی اور ابتدا۔ اب ان دونوں کی پہلے تعریف سمجھیں پھر جواب سمجھ آئے گا۔ ابتدا حقیقی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہو، سب سے مقصود غیر مقصود سب سے مقدم، سب سے، اور ابتدا اضافی یہ ہے کہ مقصود سے پہلے ہو، مقصود سے، خواہ اس سے پہلے کوئی اور ہو یا نہ ہو، جس کو مقصود میں دخل نہیں ہے، مقصود سے پہلے ہو، مقصود سے۔ جواب یہ ہے کہ ابتدا کی دو قسمیں ہیں، ابتدا حقیقی اور ابتدا اضافی۔ ابتدا حقیقی یہ ہے کہ مقصود غیر مقصود سب سے مقدم ہو، ابتدا اضافی یہ ہے کہ مقصود سے مقدم ہو۔ تو اب جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق جو ابتدا ہے، بسم اللہ شریف کے متعلق حدیث شریف میں جو ابتدا ہے، اس ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی، اور الحمد شریف کے متعلق حدیث شریف میں جو ابتدا ہے اس سے مراد اضافی۔
تو لہذا دونوں پر عمل ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ سب سے پہلے ہوگی، اس کے بعد حمد ہوگی، اور مقصود یعنی کتاب کے مسئلے، علم کے مسئلے وہ بعد میں ہوں گے جی وہ. تو لہذا اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا کہ بسم اللہ شریف کے متعلق حدیث شریف میں ابتدا حقیقی ہے، اور الحمد شریف کے متعلق حدیث شریف میں جو ابتدا ہے یہ اضافی ہے. ہاں جی، جواب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ ابتدا کی دو قسمیں ہیں، ابتدا حقیقی اور ابتدا اضافی. ابتدا حقیقی یہ ہے کہ جو مقصود اور غیر مقصود سے مقدم ہو، اور ابتدا اضافی یہ ہے کہ مقصود سے پہلے ہو، مقصود سے پہلے ہو، خاص سے پہلے کوئی اور ہو جو مقصود میں داخل نہ ہو. جو مقصود میں داخل نہ ہو جی. تو بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث شریف ہے اس میں ابتدا حقیقی ہے. شاباش. الحمدللہ شریف میں جو کے متعلق جو حدیث شریف میں ابتدا ہے، اس ابتدا سے مراد ابتدا اضافی ہے. دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ بسم اللہ شریف سب سے پہلے ہو، بعد میں الحمدللہ ہو، پھر مقصود شروع ہو. کون؟ مسائل علم کے. ہاں جی، ابتدا کی جواب دیتے ہیں کہ ابتدا، اس سوال کا جواب یہ ہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی دو قسمیں ہیں، ابتدا حقیقی اور ابتدا اضافی. ابتدا حقیقی یہ ہے کہ سب سے مقدم ہو، سب سے مقدم ہو، مقصود اور غیر مقصود سے مقدم ہو، اور ابتدا اضافی مقصود سے مقدم ہو، اگرچہ اس سے پہلے کو ہو جو اس وہاں مقصود نہیں ہے، یعنی مسئلے وہ نہیں ہے. جی. تو بسم اللہ شریف کی حدیث میں، بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث شریف ہے، بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث شریف ہے، اس میں ابتدا حقیقی مراد ہے. اس میں ابتدا حقیقی مراد ہے، اور یعنی اس میں جس ابتدا کا ذکر ہے اس ابتدا سے ابتدا حقیقی مراد ہے. الحمدللہ شریف کے متعلق جو حدیث شریف ہے اس میں ابتدا اضافی ہے. اب دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا حقیقی ہوگی، بسم اللہ سے ابتدا حقیقی ہوگی، اور الحمدللہ سے ابتدا اضافی ہوگی. کیا ہوگی شاہ جی؟ اضافی ہوگی. گل سمجھیے کوئی نہ؟ ایک سوال جواب آ گیا کہ ابتدا کیوں کی ہے الحمدللہ سے. اچھا جی، سوال ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث شریف ہے اس میں ابتدا کو اضافی بنا لیا جائے، الحمد شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس ابتدا کو حقیقی بنا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ سوال ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں ابتدا کو اضافی بنا دیا جائے، اور الحمدللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں ابتدا کو حقیقی بنا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث شریف ہے اس میں ابتدا کو اضافی بنا دیا جائے، اور الحمدللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں ابتدا کو حقیقی بنا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر ہے، اور الحمدللہ میں 1 نام کا ذکر ہے. اس لیے بسم اللہ شریف کے متعلق ابتدا حقیقی ہونی چاہیے، الحمدللہ کے متعلق ابتدا اضافی ہونی چاہیے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر ہے، اور الحمدللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے 1 نام کا ذکر ہے. گل سمجھیے جی. تو اس لیے بسم اللہ شریف کے متعلق ابتدا حقیقی ہونی چاہیے، ابتدا حقیقی ہونی چاہیے،
اور الحمد الحمدللہ شریف شریف کے متعلق جو حدیث شریف ہے اس میں ابتدا اضافی ہونی چاہیے. جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق جو بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. تو لہذا بسم اللہ شریف میں ابتدا بسم اللہ شریف میں ابتدا حقیقی ہونی چاہیے میں ابتدا حقیقی ہونی چاہیے اور الحمدللہ میں ابتدا اضافی ہونی چاہیے. چاہیے. گل سمجھی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر الحمدللہ کو پہلے ذکر کرنا ہوگا، ابتدا حقیقی جو ہوئی کہ نہیں، اور بسم اللہ شریف کو ذکر کرنا ہوگا. تو یہ شرعی اسلوب کے خلاف ہے. یہ شرعی اسلوب یعنی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، وہاں پہلے بسم اللہ ہوتی ہے، بعد میں الحمدللہ ہوتی ہے. اس لیے بھی بسم اللہ کے متعلق ابتدا حقیقی اور الحمدللہ کے متعلق ابتدا اضافی. ہاں جی. دوسرا اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ حمد کے متعلق ابتدا حقیقی اور بسم اللہ شریف کے متعلق ابتدا اضافی ہو تو پھر پہلے الحمدللہ ہوگی نا، غیر ابتدا حقیقی جو ہوئی بعد میں بسم اللہ شریف ہو. تو یوں ہوگا الحمدللہ ہے، پھر ہوگا بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ شرعی اسلوب میں طریقہ، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ. جی. اس وجہ سے بسم اللہ شریف کے متعلق ابتدا حقیقی اور بسم اللہ الحمد شریف کے متعلق ابتدا چل پیچھے نہ چل. الحمدللہ کو ابتدا حقیقی مان لیں اور بسم اللہ شریف کو نہیں کہ متعلق جو حدیث، اصل پورا جملہ تو وہی ہے نا جو ان کے متعلق حدیث ہے، اس میں جو ابتدا ہے اس ابتدا سے مراد پوری غلط انجے نا. بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث پاک ہے اس کو ابتدا یا لمبا تو یا کو کچھ بھی نا. بسم اللہ کے متعلق ابتدا اضافی مانے، بسم اللہ کے متعلق ابتدا اضافی مانے تو یا بسم اللہ میں کہہ دیں، بسم اللہ میں ابتدا اضافی مانے اور الحمدللہ میں ابتدا حقیقی مانے. تو الحمدللہ کو پہلے ذکر کرنا ہوگا اور بسم اللہ وہ بعد میں ذکر کرنا ہوگا. تو یہ شرعی اسلوب کے خلاف، اسلوب طریقہ، کیونکہ قرآن مجید کا کیا اسلوب ہے، پہلے بسم اللہ شریف بعد اللہ تعالیٰ کی مان. بعد میں حمد، اچھی بول، بعد میں حمد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں بھی پہلے بسم اللہ شریف اور بعد میں حمد. ایک بحث ہو گئی. حمد کا معنی سمجھے. الف لام کون سا ہے وہ بحث آگے آتی ہے. حمد کا ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی. کیا ہے؟ حمد کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی. لغوی معنی ہے حمد کا هو الثناء باللسان سواء کان یتعلق بالنعمت او لا. حمد کا لغوی معنی ہے تعریف کرنی زبان کے ساتھ، برابر ہے کہ وہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو. ہاں جی. حمد کا لغوی معنی ہے کہ تعریف کرنی هو الثناء باللسان سواء کان یتعلق بالنعمت او لا. سواء کان یتعلق بالنعمت او لا. کا لغوی معنی ہے کہ تعریف کرنی زبان کے ساتھ کسی کی، تعریف کرنی زبان کے ساتھ،
برابر ہے کہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، یعنی جن دی تعریف انہیں نعمت دیتی ہوئے تو ان دی تعریف کیتی، یا نعمت نہیں دیتی تو انج تعریف کیتی۔ حمد کا لغوی معنی ثنا باللسان، ثنا زبان سے تعریف کرنی، برابر ہے کہ اس ثنا کا تعلق نعمت سے ہو یا نہ ہو۔ ہاں جی، حمد کا لغوی معنی هو الثناء باللسان، او علی الجمیل اختیاری بھی پیچھے پڑھے سے پچھلی کتاب ہے جو بھی ہے جی۔ والثناء هو الثناء باللسان۔ چلو شاہ جی بسم اللہ۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، کس کا؟ حمد کا اصطلاحی معنی هو فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما على قصد التعظیم سواء كان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ یہ ساری زبانی تو یاد نہیں، کتاب آپ نے کول ہوں پھر بندہ بعد مطالعہ کر دے جی۔ حمد کا اصطلاحی معنی ہے کہ ایسا فعل جو منعم کی تعظیم کی خبر دے، اس لیے کہ وہ منعم ہے، وہ فعل تعظیم کے طریقے پر ہو، عام عزیز زبان سے وہ تعریف کرے یا دل میں اس کو اچھا جانے یا ہاتھوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر دے جی۔ حمد کی اصطلاحی تعریف، حمد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہوا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما علی قصد التعظیم سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ کہ حمد کیا ہے؟ ایسا فعل جو خبر دے منعم کی تعظیم سے، جو کیا کرے؟ خبر دے منعم کی تعظیم سے، اس لیے کہ منعم ہے۔ منعم ہے کس طریقے پر؟ تعظیم کے طریقے پر، مذاق کے طریقے پر نہیں۔ تعظیم کے طریقے پر برابر ہے کہ زبان سے تعریف کرے یا دل سے اچھا جانے یا اعضاء کے ذریعے، اچھا جانے۔ اعضاء کے ذریعے اس کی کوئی تعریف کر دے۔ اور یہ جو حمد کی اصطلاحی تعریف ہے، یہی شکر کا لغوی معنی ہے۔ یہی حمد کا لغوی معنی ہے، جو حمد کی اصطلاحی تعریف ہے، یہی شکر کا لغوی معنی۔ شکر کی اصطلاحی تعریف اور ہے، پھر وہ آگے کسی اور کتاب میں آئے گی۔ گل سمجھیے؟ تو یہ کیا مسئلہ آ گیا؟ حمد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تعریف کس کی؟ حمد کی۔ تو الحمد للہ، لام جارہ ہے اختصاص کے لیے، کیا کہ لام اسم جلالت اللہ، لغوی معنی ہے معبود برحق۔ لغوی معنی ہے معبود برحق۔ کس کا؟ اسم جلالت۔ کیا؟ اسم جلالت کا لغوی معنی ہے معبود برحق۔ وہ الحمدللہ ہے نا، جی، پردے پہن جی، معبود۔ معبود برحق۔ اور اصطلاح میں اسم جلالت ہوا اسم، اصطلاح مراد شریعت وچ ہوا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع المحامد و صفات الکمال المنزہ عن النقصان والزوال۔ کہ یہ تفصیلی ذرا خطبہ استاد کرام پڑھا دیں استثار سوال جب تک پچھلے بھی ساری کتاباں دے سمجھ آ جان، تو پھر اگاں ایک مختصرمانی جا کے پھر وضاحت آئے گی۔ اس طرح باقی کو زیادہ خطبہ جب وضاحت نہیں کیتی جاندی جی، گل سمجھی جی۔ کافی جو خطبہ ہے ایک انہیں کافی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بعد الکلمات لفظ شروع ہو جاندہ ہے جی۔ یہ نہیں بگو ساری کتاب ہی انجی پڑھنی ہے، ایک خطبہ اس طرح ہے جی۔ اس تو بعد پھر مسائل ہوتے دلیل ضرورت جو کہ پھر کوئی سوال مختصر جا اب وہ کافی ہے پھر شرح جامی جی، پھر سارا ایک کیس ہے توڑ تک لگا جانا ہے جی۔ تو
بھائی اس میں جلالت اللہ، نام ہے ذات کا، نام ہے ایک ذات کا، صبر، ایسی ذات جس کی 1 2 3 4 صفتیں ہیں اور بڑیاں نے ان بچ ساریاں آ گئی ہیں. ایسی ذات جو مستجمع ہے جمی محامد کی اور جمی صفات کمال کی. ایسی ذات جو مستجمع جمع کرنے والی، ایسی ذات جو مستجمع ہے جمی محامد کی اور جمی صفات کمال کے، اور ایسی ذات جو منزہ ہے نقصان سے اور زوال سے. وہ ذات جو واجب الوجود ہے، وہ ذات واجب الوجود جس کا ہونا ضروری تے نہ ہونا محال. ایسی ذات جو واجب الوجود ہے اور جمی محامد اور صفات کمال کی جامع ہے اور نقصان اور زوال سے منزہ ہے، ایسی ذات کا علم ہے اللہ. ایسی ذات کا، جس ذات کی یہ شان ہے، اس کا نام ہے اللہ. ہاں جی، اس میں جلالت کا لغوی معنی ہے معبود برحق، معبود برحق. ہاں جی، اس میں جلالت کا لغوی معنی ہے معبود برحق، اور اس میں جلالت کا اصطلاحی معنی ہے یعنی شریعت میں ہووا اسمن. بھائی اس میں جلالت نام ہے کس کا؟ اسم نہیں علم. جی، ہووا اسمن لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع المحامد وصفات الکمال المنزہ عن النقصان والزوال. کہ اس میں جلالت نام، اصطلاح میں شریعت میں نام ہے ذات کا، جو ذات واجب الوجود ہے، جو ذات تمام محامد اور تمام صفات کمال کی جامع ہے، اور وہ ذات نقصان اور زوال سے منزہ ہے. ایسی ذات کا علم اور نام ہے اللہ. اس میں جلالت کا لفظی معنی ہے معبود برحق، اور اس میں جلالت کا اصطلاحی معنی ہے، اس میں جلالت اصطلاح میں، اصطلاحی معنی نہیں، اس میں جلالت اصطلاح میں یعنی شریعت میں اس میں جلالت اصطلاح میں نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، جمی محامد اور صفات کمال کی مستجمع ہے، نقصان اور زوال سے منزہ ہے، زوال اور منزہ ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو ذات واجب الوجود مستجمع تے منزہ صرف اکو ذات ہے. او ذات جن دی اے شان ہے، او صرف اکو ذات ہے. اے نہ اس شان والے اور کوئی ذات جو واجب الوجود بھی ہوئے تے مستجمع بھی ہوئے تے منزہ بھی ہوئے، صرف اکو ذات ہے. گل سمجھی شاہ جی کہ نہیں؟ صرف یہ توحید ہے جی. اب دھیان کریں، الحمدللہ کا معنی کیا ہوا؟ اب الحمدللہ کا معنی یہ ہوا ہر حمد، ہر ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک جس حامد سے بھی ہو، جس حامد سے بھی اللہ کے لیے مختص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مختص، ہر حمد ہر حمد
ازل سے اب تک جس حامد سے ہو کے لیے نہیں، جس حامد سے ہو، یعنی جڑا بھی حامد حمد کرے یہ ساری کیا ہے؟ مختص ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہاں بھائی، ہر حمد الحمدللہ کا معنی یہ بنا، الحمدللہ کا معنی یہ بنا ہر حمد ازل سے ابد تک جس حامد سے ہو، مختص ہے اللہ تعالیٰ مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ گل سمجھیے؟ لہذا وہ حمد جو اس طرح نہ ہو وہ اوروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جو عارضی ہوتی ہے۔ وہ حمد جو اس طرح ہو، یہ جو معنی کیا ہے وہ اوروں کے لیے بھی جائز ہے، اوروں کے لیے بھی جائز ہے۔ امیر، عادل، مرشد، استاد، ان کی جو تعریفیں کرتے ہیں وہ حمدی ہوتی ہے۔ کل سمجھیے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ جملہ ہے، الحمدللہ جملہ ہے، الحمد مبتدا، للہ متعلق سے مل کر خبر، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک جملے سے اتنا لمبا معنی کیسے حاصل ہوا؟ ایک دیکھو کون سا، 3 تعمیمیں ہیں، ایک تخصیص ہے، 3 ہر حمد یہ ایک تعمیم ہے، ازل سے ابد تک یہ دوسری، جس حامد سے بھی ہو مختص ہے اللہ کے لیے یہ تخصیص ہے۔ 3 تعمیمیں ایک تخصیص، اس ایک جملے اسمیہ سے اتنا لمبا معنی کیسے حاصل ہوا جی؟ ہاں جی، سوال ہے کہ الحمدللہ یہ کلام ہے، جملہ ہے، الحمد مبتدا ہے، للہ ہے متعلق سے مل کر خبر ہے، تو ایک جملے سے اتنا لمبا معنی کون سا؟ 3 تعمیمیں اور تخصیص ہے، ایک تخصیص، یہ کیسے حاصل ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے، کون ہے مبتدا؟ الحمدللہ، الحمد مبتدا اور متعلق سے مل کر کون؟ للہ خبر، آخنا للہ ہے، للہ متعلق سے مل کر خبر، متعلق کے متعلق، متعلق اسم مفعول کے فاعل، متعلق جار مجرور متعلق ہوندا ہے کہ متعلق ہوندا ہے؟ جار مجرور آپ متعلق ہوندا ہے، اس کے ساتھ تعلق پکڑا جاتا ہے کہ یہ تعلق پکڑتا ہے، تے جن دے نال تعلق پکڑدا ہے او کی بندا ہے؟ یہ کنی باری سمجھانا ہے تو تا کھانے وچ پینی ہے جی۔ للہ متعلق، للہ متعلق، لک متعلق سے متعلق سے للہ متعلق سے مل کر خبر ہے الحمد کی، تو مبتدا اور خبر مبتدا کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ بنا، کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بنا۔ تو ایک جملے سے ایک جملے سے اتنا لمبا معنی کہاں سے ہے؟ کون سے؟ 3 تین بہت آباد سلاسا، 3 تمیم تیرے وچ بہت کردے پیتا لیاؤ، چلو جی، 3 تمیم اور ایک تخصیص، 3 تمیمیں کون سی؟ ہر حمد ہر حمد ازل سے ابد تک، تو جواب یہ ہے کہ اتنا لمبا معنی اس طرح حاصل ہوا ہے
کیا کہا جی جواب؟ جواب یہ ہے کہ اتنا لمبا معنی اس طرح حاصل ہوا ہے کہ الف لام جو ہے نا الحمد کا، الف لام الحمد کا الف لام یا جے جنس کا ہے یا استغراق کا ہے، یا جے جنس جنس کا ہو تو معنی جنس حمد، استغراق کا ہو تو معنی ہر حمد. تو یہ تعمیم کون سی؟ ہر حمد الف لام سے حاصل ہے. یہ تعمیم لام سے حاصل ہے کیونکہ الف لام یا جنس کا ہے یا استغراق کا ہے. جنس کا ہو تو معنی جنس حمد، سے حمد اور استغراق کا ہو تو ہر حمد. تو جنس بھی پوری تب ہوتی ہے جب سارے افراد پائے جائیں، تا ساری جنس ہے کہ. تو یہ پہلی تعمیم کون سی؟ ہر حمد. یہ الف لام سے حاصل ہوئی. گل سمجھیجئے اے شاباش سے. دوسری تعمیم ازل سے ابد تک جملہ فعلیہ، اس میں زمانے کا لحاظ ہوتا ہے. جملے اسمیے میں زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا، ماضی کا، حال کا، استقبال کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مبتدا خبر کو دیکھا جاتا ہے، پھر زمانہ سمجھ آتا ہے جی. تو جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ خاص زمانے پر دلالت نہیں کرتا، عموم پر دلالت کرتا ہے. لہذا ازل سے ابد تک یہ تعمیم جملے اسمیہ سے سمجھ آئی. یہ تعمیم سمجھ آئی. اور تیسری تعمیم، چونکہ یہ تو ہے کہ حمد اللہ کے لیے ہے. کس کی حمد؟ حامد کا ذکر نہیں ہے. کس کی حمد؟ حامد کا. اللہ تو محمود بنا اللہ کے لیے، جب حمد اللہ کیا بنا؟ کرنے والا حامد. تو کس کی حمد؟ کون حامد؟ یہ ذکر. تو جب خاص کا ذکر نہ ہو تو مراد عام ہوتا ہے. جب خاص کا تو معنی بنا جس حامد سے ہو. تین تعمیمیں. اور تخصیص، یہ جو للہ پر لام جارہ ہے، یہ لام جارہ تخصیص کے لیے ہے. لام جارہ. تو اس طرح ایک جملے سے اتنا لمبا معنی سمجھ آیا جی. جواب یہ ہے کہ جواب یہ ہے کہ یہ تین تعمیمیں اور ایک تخصیص اس طرح حاصل ہوئی. الحمدللہ شریف الحمد میں جو الف لام ہے یا جنس کا ہے یا استغراق کا ہے. تو جنس کا ہو یا استغراق کا ہو تو معنی ہے ہر حمد، ساری حمدیں. اور ایک تعمیم یہ ال سے حاصل ہوئی ہے. اور دوسری تعمیم ازل سے ابد تک یہ جملہ اسمیہ ہے. تو جملہ اسمیہ خاص زمانے پر دلالت نہیں کرتا، اس میں عموم ہوتا ہے، ماضی، حال، استقبال سب ہیں جی. یہ دوسری تعمیم حاصل ہوئی ہے. اور تیسری تعمیم مثلا جب کسی بندہ کیا کہ ہوبا ابھی او میرا ابا ہے، تو ماضی میں ایسی کہ نہیں؟ کوئی نہیں سی ہون. تو مستقبل ہونا ہے کہ کوئی نہیں. اگر اما نو طلاق بھی دے دے پتر دا دے ابا رہنا کہ نہیں رہنا؟ کیوں مولی سفر؟ وہ بیوی دا خامد نہیں نہ رہا، پتر دا دے ابا ہی ہے نا. تو یار تیسری تعمیم حاصل ہوئی ہے کہ یہاں جو حامد ہے اس کا حامد کا ذکر نہیں ہے کہ کس حامد کی حمد اللہ کے لیے ہے. تو جب خاص کا ذکر نہ کیا جائے عام ذکر ہوتا ہے، تو نہ عام مراد ہوتا ہے. جب خاص کا ذکر نہ ہو تو عام. تیسری تعمیم یہاں سے حاصل ہوئی ہے. اور تخصیص حاصل ہوئی ہے للہ کے لام جارہ سے. یہ لام جارہ تخصیص کے لیے. کس کے لیے ہے؟
ہاں جی گل سمجھی؟ تو کیا سمجھایا؟ الحمد للہ. کیا سمجھایا؟ الحمد للہ. سوال ہے، کل سمجھائی جی شاہ جی. سوال ہے کہ الحمد للہ کہا ہے مصنف نے، للہ الحمد کہہ دیتے تو کیا حرج تھا؟ سوال ہے کہ مصنف علیہ حالانکہ ضروری تھا، اس لیے کہ الحمد یہ وصف ہے، اللہ کی تعریف وصف ہے، اور للہ ہے یہ علم ہے، ذات پر دلالت کرتا ہے. تو ذات پہلے ہوتی ہے، صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح نہیں ہے. ویسے قانون ہے، ذات ہے تو صفتیں ہیں نا، اگرچہ جدا نہ ہون لیکن ذات دا مرتبہ پہلے وے. ذات ہے تو ذات نال صفتاں کو ذات تو پہلے تو نہیں نا جی. تو اس لیے دال بر ذات کو دال بر صفت سے مقدم کرنا چاہیے تھا. اس میں جلالت ذات پر دلالت کرتا ہے نا، اور حمد صفت پر دلالت کرتی ہے، تو دال بر ذات کو مقدم کرنا چاہیے تھا دال بر صفت پر. ہاں جی کیا کہ سوال ہے کہ الحمدللہ کی بجائے للہ الحمد کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس میں جلالت ذات پر دلالت کرتا ہے، حمد صفت پر. تو ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں، لہذا دال بر ذات بھی پہلے ہونا چاہیے. کس سے؟ دال. سمجھ آتی بھی کوئی نہیں؟ دال بر ذات پہلے ہونا چاہیے تھا دال بر صفت سے. ہاں بھائی سوال یہ ہے کہ الحمدللہ کو للہ الحمد کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس میں جلالت ذات پر دلالت کرتا ہے اور الحمد وصف پر دلالت کرتا ہے، اور ذات پہلے ہوتی ہے، صفتیں بعد میں ہوتی ہیں. تو لہذا دال بر ذات، لہذا دال پر ذات کہنا چاہیے تھا جی. بیماری میں تو کی خواہاں جی. دال بر ذات مقدم ہونا چاہیے دال بر صفت پر. دال پر ذات مقدم ہونا چاہیے دال پر صفت پر. شاہ جی کو سمجھی جو گل کہ کوئی نہیں. اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ جب وصف کسی ذات کے ساتھ مختص ہو تو اس وصف کو ذات پر مقدم کرنا جائز ہے ذکر میں. اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے، سنو اس سوال کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ جب کوئی صفت کسی ذات کے ساتھ مختص ہو، غیر میں نہ پائی جائے، تو اس صفت کو ذکر میں ذات سے پہلے ذکر کرنا جائز ہے. تو یہ جو حمد معنی کیا ہم نے، یہ حمد تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ کوئی نہیں. تو لہذا یہ ایسی صفت ہے جو ذات باری کے ساتھ مختص ہے، تو لہذا اس صفت کو ذات پر مقدم کرنا جائز ہے ذکر میں. ہاں جی. اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر صفت ایسی ہو جو ذات کے ساتھ مختص ہو تو اس صفت کو ذات پر مقدم کرنا جائز ہے. اس صفت کو مطلب یہ ہے کہ اس صفت کے دال کو ذات کے دال پر مقدم کرنا جائز ہے. مراد یہ ہے مقدم کرنا. تو یہ جو حمد ہے جس کی تعریف کی ہے، جو سمجھایا بھی کون سی حمد شاہ جی، تو یہ حمد تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو لہذا اس حمد کا ذکر اس میں جلالت سے پہلے کرنا جائز ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بلاغت کا قانون یہ ہے کہ کلام، بلاغت علم بیان بدیع گون کے، کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہونی چاہیے. کلام
تو یہاں جو بیان ہے، مقام ہے، یہ مقام بیان حمد کا ہے، مقام یہ سمجھ آ جاؤں گی کوئی گل ایک بار گزر جان کے دماغ تو آگاہ کراؤ گے تو پھر سمجھ آ جان گی جی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو مقصود بالبیان ہوتا ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو مقصود بالبیان ہوتا ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے، خواب و وصف ہو خواب و ذات ہو۔ تو یہاں مقصود حمد ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر ساتھ اس لیے کیا کہ حمد کس ذات کی؟ اللہ کی، کیونکہ حدیث پاک میں کیا ہے؟ ابتدا کس طرح کرے؟ حمد کے ساتھ۔ کس کی حمد؟ اللہ کی۔ تو مقصود بالبیان کون ہے؟ اس لیے حمد کا ذکر پہلے، اس میں جلالت کا ذکر بعد میں۔ ہاں جی، دوسرا جواب یہ ہے کہ جو مقصود بالبیان ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ تو یہاں مقصود بالبیان کون ہے؟ حمد کس کی؟ اللہ کی۔ اس لیے پہلے کس کو ذکر کرنا چاہیے؟ حمد کو پہلے ذکر کرنا چاہیے۔ سوال ہے بسم الرحمن الرحیم، بسم للرحمن الرحیم اللہ، اس طرح ہوتا، اس طرح رحمان رحیم کو مقدم کرتے، اسم جلالت کو مؤخر کرتے، رحمان رحیم کو مؤخر کرتے۔ اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسم جلالت ذات پر دلالت، اسم ذاتی ہے، رحمان رحیم یہ اسماء صفاتی ہیں، تو ذات صفت سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے دال بر ذات کو مقدم کیا دال بر صفات پر۔ ہاں جی، سوال ہے کہ رحمان رحیم کو اسم جلالت سے مقدم کرتے، اسم جلالت کو مؤخر کر دیتے، اس طرح کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ رحمان اور رحیم یہ اسماء صفات ہیں۔ اسم جلالت اسم ذاتی ہے، اسم جلالت اسم ذاتی ہے، یعنی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور رحمان رحیم اسماء صفات ہیں، یعنی ذات، ایسی ذات جس کے ساتھ وصف رحمت قائم ہے۔ ایسی ذات جس کے ساتھ اظہار بن مضروب کنی واری ماں نے پکوائے پچھلے ٹوریا بھی تاکہ جتنے کام آوے تو کوئی شے پلے پوے جیے۔ ہاں جی، تو اسم ذاتی کو ترجیح ہوتی ہے اسم صفاتی پر، اسم ذاتی کو، کیونکہ اسم ذاتی مفرد ہے، صرف ذات پر دلالت کرتا ہے، اسم صفاتی بمنزل مرکب کے ہے، ذات مع الوصف پر، تو مفرد مرکب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے اسم جلالت کا ذکر پہلے، رحمان اور رحیم کا ذکر بعد میں۔ ہاں جی، کیا کہ سوال یہ ہے اسم جلالت اسم ذاتی ہے، رحمان اور رحیم اسماء صفاتی ہیں، تو اسم ذاتی جو ہوتا ہے یہ مفرد ہے، یعنی بمنزل مفرد کے، کیونکہ صرف ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اسماء صفات جو ہوتے ہیں بمنزل مرکب کے ہوتے ہیں، کیونکہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اسماء صفات ذات مع الوصف پر، تو مفرد مرکب سے پہلے ہوتا ہے۔ اے شاباش، گل سمجھیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں جلالت کو اس لیے مقدم کیا ہے، کبھی تعریف پڑھ چکے ہو، اس میں جلالت تمام اسماء کا جامع ہے، اس میں جلالت تمام اسماء کا جامع ہے، خواہ ذاتی ہوں خواہ صفاتی ہوں۔ کل سمجھیے جی، تو
برخلاف رحمان اور رحیم کے یہ صرف ایک خاص وصف کے کہ وہ ذات جس کے ساتھ یہ وصف قائم ہے اس پر دلالت کرتے ہیں، اس پر۔ تو ایسا اسم پہلے ہونا چاہیے جو جمیع اسماء کا جامع ہو، جو یہ پہلے ہونا چاہیے۔ ہاں جی، کیا کہ دوسرا جواب ہے کہ اس میں جلالت جمیع اسماء کو، خاص صفاتی ہیں، ذاتی تو یہ کہ تمام اسماء صفات کو جامع ہے، کیونکہ پڑھنے پیچھے علم ہے ایسی ذات کا جو مستجمع ہے جمیع محمد صفات کمال کا۔ ہاں مطلب ہے، تو چونکہ یہ تمام اسماء کو جامع ہے، تمام اسماء کو جامع ہے، اس لیے اس کو مقدم ہونا چاہیے جی، کیا ہونا چاہیے برخلاف رحمان اور رحیم کے کہ وہ تمام اسماء کو جامع نہیں، وہ صرف ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں، صرف۔ پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں جلالت تمام اسماء کو جامع ہے، تمام اسماء کو جامع ہے، لہذا مقدم ہونا چاہیے برخلاف رحمان رحیم کے کہ وہ صرف ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ کل سمجھیے، کہتے ہیں یہی وجہ ہے، ویسے مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے کسی صفت کا منکر ہو تو کافر ہوتا ہے۔ وہ اب کلمہ پڑھنے والا بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو جو شریعت مسلمان کہتی ہے تو بایمانہ کہ اس میں جلالت الا اللہ، اس میں جلالت میں اس نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ تعالی کے تمام اسماء برحق ہیں۔ اگر یہ معنی نہ کریں اس میں جلالت کا تو پھر صرف اللہ ماننے سے بندہ مسلمان، کیوں؟ صفات کا تو منکر رہ گیا جی۔ پھر یوں وضاحت کرنی چاہیے کہ میں اس کو اللہ بھی مانتا ہوں، رحمان بھی مانتا ہوں، خالق بھی مانتا ہوں، ساری تب مسلمان، ورنہ کسی ایک صفت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اب الا اللہ سے وہ جو مسلمان ہوا ہے تو وہ اس لیے کہ اس میں جلالت کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ یہ تمام اسماء کو شامل ہے۔ اللہ جب کہا تو مان لیا کہ تمام صفات کمال کی وہ ذات جامع ہے، نقص اور زوال سے وہ منزہ ہے جی۔ تو ساری بات بچ آ گئی جی، کل سمجھی جی کیا کہ بلا، اسی لیے تو کلمہ پڑھنے والا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا کلمہ؟ لا الہ۔ اب بڑی کم دی گل لیکن بڑی توجہ کو نہیں جی، کہ اس میں پچھلی گل پڑھیے نا کہ اس میں جلالت تمام صفات کمال کا کیا ہے، پیچھے معنی بھی پکوا کے ہیں، تو یہ معنی کریں گے تو تب بھی کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کسی ایک صفت کا منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب کلمہ شریف میں تو صرف اللہ کا ذکر ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس میں جلالت تمام اسماء کو جامع ہے۔ کیا ہے؟ جامع ہے۔ گل سمجھیے جی، ایک بات صحیح ہے جی۔ اچھا جی، اس میں جلالت، شاہ جی اس میں جلالت، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے۔ اس میں جلالت تو ایک مذہب یہ ہے کہ یہ غیر مشتق ہے، یہ بس اسی طرح ہے، سمجھیے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، یہ یعنی باب ہے جس باب سے یہ مشتق ہے اور اس کے معنی کا لحاظ ہے۔ اس میں جلالت میں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مشتق ہے یا کہ غیر مشتق ہے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، علم ذات واجب الوجود کا۔ بعض کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا یہ مشتق ہے، ان میں پھر تین مذہب ہیں، تین قول ہیں کہ کس سے مشتق ہے۔ جو کہتے ہیں تین قول ہیں کہ یہ کس سے، نمبر ایک بعض کہتے ہیں
ایک باب ہے آلہ یا لاہو، کیا عالم یعلم، شاہ جی کمال ہے جی، آلہ اور یا حمزہ نہیں ہو پھر یا بن جائے گا نا، سکون و قانون سارے جڑے پڑھے آلہ یا لاہو نہیں سمجھو گی بھی، آلہ لفظ زبر لم زبر لے ہا زبر آ تک مضارع کیویں بنے گا؟ عالم یعلم آلہ اکے بکے بھی پتہ استاد کی پہلا آلہ یعلہ الہن، اس کا معنی ہوتا ہے سکون کرنا، کیا کرنا؟ سکون کرنا۔ آلہ سکون کیا اسے ایک مرد نے، یا لاہو سکون کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، کل سمجھی جی اس کا معنی کیا ہے؟ سکون کرنا، کیا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ آلہ یا لاہو سے مشتق ہے۔ اب معنی کیا بنا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ساری کائنات کا سکون ہے، اللہ یہ سچ کا کوئی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے والہ یو لیہو سے، والہ مثال بابی والہ ہے نا باب کیڑا وعدہ نا یعدو، وہ یعدو پھر قانون لگتا ہے نا، اصل دس رہا تنوں والہ یو لیہو سے، والہن مصدر والہن والہ یو لیہو والہن، اس کا معنی ہوتا ہے تحیر، حیرانگی، اس کا والہن کا والہ وہ حیران ہوا، وہ متحیر ہوا، تے یو لیہو وہ متحیر ہوتا ہے یا ہوگا، تو اس سے مشتق ہے اس میں جلالت اللہ۔ اب معنی کیا ہوگا کہ اللہ وہ اللہ علم ہے اس ذات کا، اللہ کہ جس ذات کی حقیقت پہچاننے میں ساری کائنات متحیر ہے۔ یہ گل سچی کہ کوئی نہیں؟ پڑھ چکے ہو گلستان جی کہ اس کی کنہ کے ادراک سے سارے عاجز ہیں جی، چلو جی گل سمجھے جی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے تا اللہ یا تا اللہ سے، باب تفاعل پہ لے گئے آلہہ کو، تو کیا بن گیا؟ تا اللہ یا تا اللہ، تا اللہ یا تا اللہ، تا اللہ کا معنی ہے تضرع، گریہ زاری کرنا، کیا کرنا؟ تو تا اللہ یا تا اللہ سے مشتق ہے، اس میں جلالت اللہ۔ اب کیا معنی کہ اللہ علم ہے اس ذات کا جس کے سامنے سارے گریہ زاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ گریہ زاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ مشتق ہے ان فعلوں سے، اور جو معنی ہیں وہ سارے معنی اللہ کی ذات پر پائے جاتے ہیں جی۔ ہاں جی، اس کے جو کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، ان میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں یہ مشتق ہے کس سے؟ مشتق ہے آلہہ یا لاہو سے، آلہہ پہلا قول یہ ہے کہ آلہہ یا لاہو سے مشتق ہے، تو آلہہ یا لاہو کا معنی ہے سکون، الہن اس کا معنی ہے سکون،
تو اللہ کا معنی یہ کہ اللہ، لفظ اللہ علم ہے ایسی ذات کا جس کی طرف کائنات کا سکون ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ مشتق ہے والہ یو لیہو سے، والہ یو لیہو سے، ولہن اس کا معنی ہے تحیر، حیرانگی۔ اب معنی یہ ہے کہ اللہ علم ہے ایسی ذات کا جس کی حقیقت پہچاننے میں سارے حیران ہیں۔ یا بعض کہتے ہیں مشتق ہے کس سے؟ اللہ یا تا اللہ سے، جس کا معنی ہے تضرع، گریہ زاری کرنا۔ اب معنی یہ ہے کہ اس میں جلالت علم ہے ایسی ذات کا جس کی بارگاہ میں سارے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے لا یلوہ سے، لا لاواہ یا کالا یقولو کاوالا یک بولو لاواہ یلوہ، تو پھر قانون لگا کالا یقولو لا یلوہ۔ لا یلوہ کا معنی ہے احتجب، پوشیدہ ہونا۔ کیا ہونا؟ اگر لا یلوہ سے مشتق مانے تو پھر مانا ہوگا کہ اس میں جلالت علم ہے اس ذات کا جو لوگوں کی نظروں سے اور لوگوں کی فکروں کے احاطے سے پوشیدہ ہے، لوگوں کی فکر کے احاطے سے پوشیدہ ہے۔ سمجھائیے نہ ساری فکر دے احاطے وچ اللہ کسے دا محاط نہیں، اللہ ہوتے کوئی شے محیط نہیں۔ سمجھے جی گل، اللہ ہوتے کوئی شے محیط نہیں۔ چوتھا قول ہے کہ اس میں جلالت مشتق ہے لا یلوہ سے، شاباش، اس کا معنی ہے پوشیدہ، احتجبہ، پوشیدہ ہونا۔ تو اب معنی یہ ہے کہ اس میں جلالت علم ہے اس ذات کا جو لوگوں کی نظر سے اور لوگوں کے احاطے سے پوشیدہ ہے، فکروں کے احاطے سے، فکروں کے احاطے سے پوشیدہ ہے۔ سمجھائیے جی۔ چلو جی، الحمدللہ معنی سناؤ ہاں۔ تمام حمدیں، تمام حمدیں ازل سے ابد تک ہر حامد سے مختص ہے اللہ کے لیے۔